الحمد للہ رب العالمین۔ حسین احمد صاحب میرٹھ سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، اگر کسی شخص کی سحری کے بعد ایسا کچھ عذر اس کو پیش آ گیا بیوی کی وجہ سے، نیز کسی ایسے روزوں کی تعداد اسے معلوم نہیں ہے، مطلب اس حالت میں جتنے روزے ہوئے، جبکہ یہ واقعہ مختلف رمضانوں میں کئی بار پیش آیا، تو کیا حکم ہوگا؟ جی، انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے، زوجہ سے اگر ہم بستری نہیں کیے اور باقاعدہ جیسے غسل فرض ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ایسی کنڈیشن سے، لہذا ان کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اعجاز احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کن علامات میں ایک ماں بچے کی خاطر روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ بچے کی خاطر روزہ چھوڑنے کا شاید ان کا مفہوم یہ ہے کہ جو ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے، تو فیڈ کی وجہ سے، یعنی بچے کو فیڈ کرانا یا دودھ پلانا بذات خود ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو، کیونکہ روزہ چھوڑنا دو صورتوں میں جائز ہے، بیماری میں اور سفر میں۔ تو اگر اس خاتون کو، کوئی بھی خاتون ایسی کمزور ہیں کہ وہ بچے کو فیڈ کرانے سے ان کو کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ دودھ پورا پیدا نہیں ہوتا، یعنی خوراک کی کمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بچے کو پھر اس کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو دودھ پورا نہیں مل رہا، تو ایسی کوئی کنڈیشن ہوگی تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر خواتین جو ہیں افطاری کے وقت کھائیں اور پھر سحری کے وقت تک اپنی خوراک کو مینٹین رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ یہ دودھ پھر فیڈ کرا سکتی ہیں دن بھر۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو واقعی نقصان ہو رہا ہے اور ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ ان کو کمزوری سے بہت زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بیماری ہے اور بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور کہ سرما لگانے سے روزہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، سرما لگانے سے یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس کے اثرات حلق تک ہی کیوں نہ محسوس ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ غلام مجتبیٰ صاحب ڈنڈو سمرو سے سوال ہے ان کا، روزہ کھولنے کی دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے یا پہلے پڑھنی چاہیے؟ کسی چینل پر سنا ہے کہ دعا کے ترجمہ کے مطابق دعا بعد میں پڑھنی چاہیے، رہنمائی فرما دیں، جیسے وثبت الاجر پہ انشاءاللہ جو ہے یہ۔ بعض حضرات نے وہ چینل پہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم لک صمت، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وعلی رزقک افطرت، تو میں نے افطار کر لیا، تو وہ اس کو اس سے دلیل بناتے ہیں کہ یہ افطار کے بعد ہے، گویا میں کر چکا ہوں۔ لیکن جہاں افطرتو ماضی کے معنی میں آتا ہے، وہاں عربی زبان میں ہی جو ماضی کے صیغے ہیں وہ مستقبل کے معنی میں بھی آتے ہیں، جو کام یقینی ہو یا ہونے والا ہو۔ تو جو بھی محدثین ہیں یا فقہا ہیں، جہاں تک میں مطلع ہو سکا، تو وہ سب یعنی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعا عند الافطار ہے، یعنی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ تو اس سے جو متبادر ہوتا ہے معنی افطار کا وقت، وہ وہی ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور بالکل افطار کرنے والے ہوں، متبادر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اس پر جمود اختیار کیے جائے۔ اگر کسی کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد ہے تو اس قول کی بھی گنجائش ہے، لیکن جو متبادر ہو رہا ہے نا معنی، وہ متبادر یہی ہو رہا ہے جو محدثین یا فقہا ذکر کرتے ہیں کہ عند الافطار کا مطلب افطار کے وقت۔ البتہ جو دوسری دعا ہے کہ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ دعا افطار کرنے کے بعد ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ذهب الظما، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں، اور اجر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا روزے کا۔ بہت شکریہ۔